السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی اللہ پاک کا کرم ہے ٹھیک ہوں۔ تو گائز، یہ ایپیسوڈ آپ کو کل ہی مل جانی تھی، بس ہوا یہ کہ ہم ایک دوسری جگہ شفٹ ہو رہے ہیں، اس لیے سامان پیک کرنا پھر لے کے جانا بڑا مسئلہ تھا، تو اس وجہ سے میں آپ کو ایپیسوڈ نہیں دے پائی۔ ایپیسوڈ تو منتہا جہان نے لکھی تھی، لیکن بس ایڈٹ نہیں کر پائی میں، کیونکہ دوسری جگہ موو ہونا، پھر آپ کو پتہ ہے کہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے، سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا، پھر اسے ارینج کرنا، یہ سب بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو یقین کریں ابھی بھی اتنی تھکاوٹ ہے، لیکن آپ کے لیے میں یہ ایپیسوڈ لکھ رہی ہوں اور اسے ریڈ کر رہی ہوں، تو پلیز گائز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ بڑی مشکل ہوتی ہے بچوں کے ساتھ یہ مینیج کرنا، کیونکہ بچے بھی چھوٹے ہیں میرے، لیکن پھر بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو ناراض نہیں کر پاؤں، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ مجھے سپورٹ کریں، اچھے کمنٹس کریں، آپ ناراض نہیں ہوا کریں اگر ایپیسوڈ لیٹ ہو جاتی ہے تو پلیز آپ انڈرسٹینڈ کیا کریں۔ تو چلے میں ایپیسوڈ سٹارٹ کرتی ہوں۔ ایپیسوڈ 45 پارٹ 1 بائی منتہا جہان، بہت ہی انٹرسٹنگ ایپیسوڈ ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ تو چلے میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ وہ مسلسل اس کا چہرہ ہی دیکھے جا رہا تھا جو مکمل سفید پڑ رہا تھا۔ ایزا اس وقت تھوڑا تھوڑا ہوش میں آتے دارم کو سرسنگی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسی پل دارم نے اسے کھینچ کے خود سے قریب کیا۔ ہوش آیا یا نہیں، اس کے چہرے پہ گرم سانسوں کو چھوڑتے وہ شاور میں بھیگتا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ نظریں ٹکائے وہ غمگین لہجے میں بولا، ایزا کی گردن پہ 3 جگہ جلنے کا نشان تھا جو اس لڑکی نے دیا تھا۔ دارم کی انگلیوں نے بے اختیار اس کی گردن کو چھوا۔ بے ارادی ایزا کی سسکی نکلی۔ دارم نے اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالے اپنی جانب کھینچا۔ جانتی ہو، اگر تمہیں کچھ بھی ہو جاتا تو سب کچھ جلا کے راکھ کر دیتا۔ بولتے ہوئے اس کے لب ایزا کے لبوں سے ٹکرائے۔ ایزا کا دل زوروں سے دھڑکا۔ حواس جاگ تو رہے تھے، لیکن مدہوشی سی کیفیت ابھی طاری تھی۔ ہمیں کیوں اکیلا چھوڑا؟ ایزا نے اچانک سے دارم کا گریبان مٹھیوں میں جکڑا۔ ہم کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ ایزا کے الفاظ لبوں پہ ہی دم توڑ گئے، آنسو بہتے جا رہے تھے۔ دارم نے اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی اس کے لبوں کو شدت سے اپنی گرفت میں لیا۔ ایزا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کی اپنے لبوں پہ جنونیت سہتی وہ معصوم سی ایزا لرزتے جا رہی تھی۔ اس کا اپنے پیروں پہ کھڑے رہنا محال ہو رہا تھا۔ دارم نے اس کا بے جان ہوتا وجود محسوس کرتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کا سارا وزن اپنے اوپر منتقل کیا۔ ایک طرف کو ڈھلتی گردن کو واپس اوپر کی طرف اٹھاتے وہ دارم کے کندھے سے لگا گئی، جبکہ دارم نے ایک ہاتھ سے اسے سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے
شاور کا ٹیپ بند کیا۔ ایزا اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا تو وہ گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ دارم پریشان ہوا۔ آپ پاس ہیں تو ہم ٹھیک، وہ کہنا چاہ رہی تھی لیکن کہہ نہ پا رہی تھی۔ دارم نے اسے باہوں میں بھرا اور باہر لے آیا، ٹاول سے اس کا جسم لپیٹا، دوسرے ٹاول سے اس کے گیلے بالوں کو سکھانے لگا جبکہ خود پورا بھیگا ہوا تھا۔ مجھے ٹھنڈ، ایزا کپکپا رہی تھی، اس کے گلابی ہونٹ بھی نیلے پڑنے لگے تھے۔ دارم نے ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے کپبورڈ کا رخ کیا۔ ایک ہلکا سا بلیک کلر کا سا کوٹ نکالتے وہ اسے لیے واپس پلٹا۔ دارم کے ہاتھ اس کے جسم سے ٹکرائے تو وہ گھبرا گئی۔ ہم خود چینج، وہ آنکھیں بند کیے بولنے کی صحیح کرتی۔ دارم کو غصہ دلا گئی۔ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو تو ہوا جا نہیں رہا، چینج کرو گی خود۔ دارم نے لائٹس آف کرتے ڈم لائٹس آن کی۔ ایزا کی ہلکی سی مزاحمت کو بھی نظر انداز کرتا وہ اسے بستر پہ لٹاتا۔ کپڑے چینج کروا چکا تھا، اس میں کمفرٹر اور تھا، وہ خود بھی چینج کرنے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا۔ ایزا کو اب شدت سے سردی کا احساس جاگ رہا تھا، کمفرٹر میں بھی وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ دارم بالوں کو خشک کرتا روم میں آیا، روم ہیٹر کو مزید تیز کیا اور بستر کی جانب ایزا کے پاس آ کے لیٹا۔ ایزا ٹھیک ہو؟ لہجے میں فکر مندی تھی۔ اس کا ماتھا چیک کیا جو بے حد ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ ٹھنڈ؟ ایزا نے اس کا ہاتھ تھامے اپنے گال کے نیچے رکھا۔ دارم اس کی حالت دیکھتا اس کے مزید قریب ہو کے لیٹا، اس کا سر اپنے کندھے پہ رکھتے اسے سینے سے لگایا۔ وہ مکمل دارم کی باہوں کے اثار میں قید ہوئی۔ دارم کا دل سینے سے ٹکرے مارتے اس کے اندر ان گنت جذبات جگا گیا۔ اسٹل لیٹا ہوا تھا لیکن ایزا کا ٹھنڈ سے برا حال تھا۔ وہ دارم کے سینے میں گھستی چلی جا رہی تھی، دارم کے جسم سے حرارت لیتے وہ سکون محسوس کر رہی تھی، لیکن اس کا کانپنا پھر بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اسی پل دارم نے اس کے ٹھنڈ یخ پیر اپنے پیروں پہ محسوس کیے، وہ مکمل اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ دارم نے گہری سانس خارج کرتے اسے بھینچ کے اپنے سینے سے لگایا، اس کی گردن میں منہ چھپاتے اس کے جسم سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو کو محسوس کرتا وہ اپنے حواس کھونے لگا تھا۔ ایک بے خودی سی چھانے لگی تھی، اس کی من محرم اس کے قریب تھی، اس کے پاس، اس کی باہوں میں۔ اسے ضرورت تھی اپنے ہم سفر کی۔ وہ اس کی کم سن خوبصورتی کے آگے
آج ہتھیار ڈال چکا تھا۔ اس کو تکیے پہ گراتے وہ اس کے اوپر آیا، اس کے ماتھے پہ لب رکھتا وہ اس کی دونوں آنکھوں کو باری باری چوم گیا۔ ایزا نے آنکھیں موندے ہی جرجری لی۔ دارم کے ہونٹوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا، وہ اس کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ دارم نے اس کے گالوں پہ لبوں تک کا سفر منٹوں میں طے کیا۔ اس کی سانسوں کو انہیل کرتا وہ اسے سسکنے پہ مجبور کر گیا۔ اس کے ہاتھ اپنے کندھوں پہ محسوس کرتا وہ ذرا سا پیچھے ہٹا۔ ایزا کی آنکھیں کھلی تھیں، اس کی آنکھوں میں سکون کے ساتھ ساتھ ایک ڈر بھی تھا۔ وہ دارم سے خوف کھا رہی تھی، اور جب دارم نے اپنی شرٹ اتارتے دور پھینکی تو وہ حقیقتاً بری طرح ڈری۔ نہیں، وہ گھبرائے ہوئے سر نفی میں ہلانے لگی، جبکہ دارم نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اطراف میں پن کیا۔ اس کی سراہی دار گردن جہاں پہ جلنے کے نشان تھے، ان پہ اپنے سلگتے لبوں کی نرم گرفت کا لمس بخشا۔ وہ تڑپ کے مرنے والی ہو گئی تھی۔ دارم کے سینے پہ ہاتھ کو جمائے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، لیکن اس کی سخت گرفت کو توڑ نہ سکی۔ دھیرے سے ہاتھ پیچھے لے جاتے فراک کی زپ کو نیچے کی جانب سرکایا۔ ایزا گہرے سانس لیتی اب کی بار ذرا سی بھی مزاحمت نہ کر سکی۔ کندھوں سے فراک کو نیچے سرکاتے اپنے دہکتے لبوں کا لمس بکھیرتا وہ رکا نہیں تھا، اس کے جسم پہ اپنی محبت کی چھاپ چھوڑتا چلا گیا۔ ایزا کا خود سپردگی کا عالم دیکھتا دارم دل سے جی اٹھا تھا۔ محبت کا ملن نہ دن دیکھتی ہے نہ رات۔ ایزا اور دارم کا ملن آج ہی کے دن کو امر کر گیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں گم ساری دنیا بھلا بیٹھے تھے، ایک دوسرے کو دل و جان سے اپنا کے وہ ایک دوسرے کی ذات کو اپنی ذات سے بالآخر آج مکمل کر چکے تھے۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 45 پارٹ 1 بائی منتہا چوہان۔ زیان ہیزل زیان کو اپنے پیچھے دیکھتی بری طرح چونکی۔ وہاں موجود سب لوگ بھی اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ زیان نسا بیگم اسے پہچان گئی تھی، ان کی بہن کا بیٹا تھا۔ آخر کیسے نہ پہچانتی، لیکن اسے یہاں دیکھ وہ حیران ضرور ہوئی تھی۔ زیان نے غصے سے آگے بڑھتے ہیزل کی کلائی تھامی۔ اس نے تڑپ کے شاذل کی جانب دیکھا۔ شاذل نے جبڑے بھینچے، یہ منظر کرب کی نگاہ سے دیکھا۔ زیان چھوڑے مجھے، میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ، وہ ہلکاتے بولی۔ ہیزل تماشا مت بناؤ یہاں اپنا اور میرا، ہم ابھی واپس جا رہے ہیں، گھر جا کے بات کرتے ہیں۔ زیان اس کے کان میں دبی دبی سرگوشی والے انداز میں گھرایا، جبکہ اس کے لہجے کا سرد پن محسوس کرتی وہ جی جان سے کانپی تھی۔ ڈر کے باوجود وہ اپنی جگہ سے ایک
इंच भी ना हटी और अपनी मौक़िफ़ पे कायम रही। मुझे बाबा से मिलना है। लहजे में कितनी आस थी, आंखों में एक उम्मीद। ज़ियान आज हकीकतन उसे देख के बेबस हुआ था। हम फिर कभी आ जाएंगे, अभी चलो मेरे साथ। लहजा ज़रा सा नरम पड़ा, जैसे हेज़ल महसूस करती। नफ़ी में सर हिलाने लगी। मुझे बाबा से मिलना है, हेज़ल ने शाज़िल की जानिब देखते मिन्नत भरे लहजे में कहा। शाज़िल अब खुद पे ज़ब्त ना कर सका और आगे बढ़ के हेज़ल को अपने गले से लगाया। सभी ने इस बार चम्मे से उसे देखा। शाज़िल के सीने से लगे हेज़ल फूट फूट के रो दी। शाज़िल एक गैर लड़की को गले से लगाए खड़ा था। हया की आंखों में मिर्ची सी बढ़ने लगी। रूह फौरन फेर लिया। शाज़िल कौन है ये? उर्वा बेगम की आंखों में भी आंसू झिलमिला रहे थे। कांपती आवाज़ से शाज़िल से पूछा, बहन है मेरी, बेटी है आपकी, हमारी ऐमन नूर है ये। शाज़िल की बात पे ये सबको जैसे सांप सूंघ गया। नादिया के तो दिमाग में भंवर चलने लगे। ये क्या कह रहे हो? किसी भी अनजान लड़की को तुम गले लगा के बहन कैसे कह सकते हो? नादिया उलझते बोली, आपको जवाबदार नहीं हूँ मैं, ये मेरे घर का मामला है, आप इससे दूर रहें। शाज़िल ने दांत पीसते एक एक लफ्ज़ पे जोर देते कहा। शाज़िल परवेज़ खान शाज़िल की बात पे सीख पा हुए और आगे बढ़े। कोई भी लड़की आके बोलेगी वो ऐमन नूर है तो क्या हम यकीन कर लेंगे? आपको यकीन दिला भी नहीं रहा छोटे बाबा, क्योंकि मैं जानता हूँ ये मेरी बहन है ऐमन नूर। हेज़ल का चेहरा सामने किए वो उसके आंसू पोंछते उसके माथे पे लब रख गया। हेज़ल को अपने अंदर एक सुकून सा उतरता महसूस हुआ। भाई का प्यार क्या होता है ये आज उसे एहसास हुआ था। एक महफूज पनाह का वो अंदर ही अंदर सरशार हुई थी। उर्वा बेगम ने आगे बढ़ के हेज़ल को अपने गले से लगाया। नादिया बेचैन खाती रह गई। ज़ियान ने गहरा सांस हवा के सुपुर्द किया। अब कुछ नहीं हो सकता था। रास्ता जो बिलाखिर आज खुल चुका था। अब वक्त था कि वह हेज़ल का साथ देता। हया ने भी आगे बढ़ के हेज़ल को खुद से लगाया। निसा ने भी खुश दिली से उसे अपने सीने से लगाया। सभी ने भरपूर तरीके से उसे अपनाया।
سوائے نادیہ اور پرویز خان کے۔ چھوٹے بابا، یہ ایمن ہے، ہماری ایمن نور۔ میں سب پتہ لگوا چکا ہوں اور بس تمہارے لیے یہ ایمن ہوگی، لیکن میں نہیں مان سکتا۔ آج سے 15 سال پہلے ایمن کو گولی لگی تھی۔ اس کی لاش میں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے گھر لایا تھا۔ میں کیسے مان لوں کہ یہ وہی ایمن ہے؟ پرویز خان دکھ سے بولے۔ اسی اثنا میں شہنواز خان ملازم کے سہارے دھیرے دھیرے ایک قدم بمشکل اٹھاتے باہر آئے تھے۔ سامنے کا منظر دیکھ ان کی آنکھیں جھلملا گئی تھیں۔ یکبارگی سبھی کی نگاہیں شہنواز خان کی جانب اٹھی۔ شاذل نے ایک پل کی دیری کیے بنا اپنے باپ کو خود سہارا دیا۔ شہنواز خان کی آنکھوں میں درد اور خوشی کے آنسو تھے۔ انہوں نے ہیزل کے لیے اپنی باہیں کھولی تو وہ روتے ہوئے منہ پھیرے زیان کو دیکھنے لگی، جس کے چہرے پہ دھیمی مسکان تھی، لیکن وہ سر جھکائے سر کھجانے لگا۔ لیکن ہیزل نے ایک پل کی دیری کیے بنا باپ کی جانب تیزی سے قدم بڑھائے اور ان کے سینے سے لگی۔ شہنواز خان نے ایک سکون کی لہر پورے جسم میں دوڑتی محسوس کی تھی۔ وہیں پرویز خان اور نادیہ پہ تو جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ پرویز خان کو وہ بہروپیہ لگ رہی تھی، جبکہ نادیہ کو اپنی فکر تھی۔ کہاں پہلے نساء اور حیا ہی نہیں برداشت ہو رہی تھی۔ اب یہ ایمن منہ پھیرے وہ چہرے کے زاویے بگاڑ گئی۔ یہ میری ایمن ہے، میرا نور، میری ایمن نور، میں بہت پہلے سے جانتا تھا۔ انہوں نے ہیزل کا ماتھا چوما اور پھر سے گلے لگا لیا۔ پرویز خان ششپنج میں پڑ گئے۔ شاذل نے مسکرا کے پرویز خان کی طرف دیکھا، جبکہ شہنواز خان نے شاکی نظروں سے زیان کو دیکھا۔ زیان کسیانہ سا مسکرایا اور ایک کان پکڑ کے زیر لب سوری بولا، جو شاذل کی زیر نظروں سے چھپا نہ رہ سکا۔ دروازہ کھولو۔ اینی کو جیسے ہی خبر ہوئی شیان حویلی میں نہیں، وہ 1 منٹ کی دیری کیے بنا نیچے آئی تھی۔ شیان کے کمرے کا رخ کیا، لیکن دروازہ لاک تھا اور رانی دروازے کے باہر پہرا دے رہی تھی۔ دروازہ کھولو، اینی نے حکم صادر کیا تو رانی گھبرا گئی۔ بی بی جی، عثمانی صاحب نے اپنی بکواس بند کرو اور جو کہا وہ کرو۔ اسی وقت کھولو دروازہ۔
اینی اس کی بات کاٹتے چلائی۔ رانی نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کا لاک کھولا۔ اینی اپنے سر پہ دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھتے کندھے پہ رکھے شاذل کو درست کرتے بہت اکڑ اور گھرگھرا غصے سے کمرے میں داخل ہوئی۔ رانی بھی اس کے ہمراہ ہی تھی۔ کمرے کی لائٹس آن تھی۔ ایرج ایک طرف گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ کھٹکے کی آواز میں اس نے اپنا سر گھٹنوں سے اٹھایا۔ اپنے سامنے اینی کو دیکھتے وہ فوراً سے بیشتر اپنی جگہ سے اٹھی۔ اینی، اچھا ہوا تم آ گئی۔ وہ شان، دور رہو مجھ سے۔ ایرج جو عجلت میں بے اختیار اس کی جانب بڑھی۔ اینی نے اسے بازو سے چھوتے بولنے لگی تھی۔ اینی کے دھکا دینے پہ لڑکھڑائی تھی۔ پتھرائی نظروں سے اینی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں شدید نفرت رمٹ رہی تھی۔ ایرج بدر کی محبت میں اسے یاد کرتی یہ بھول ہی گئی تھی کہ اینی اس سے کتنی نفرت کرتی ہے۔ وہ کیوں اس کی کوئی بات سنے گی؟ مل گیا سکون، آج مجھ سے میرے بھائی کو بھی چھین لیا۔ اینی آنسو ضبط کرتے تڑپتے بولی تھی۔ ایرج نفی میں سر ہلاتی اس کی جانب بڑھی۔ وہیں رک جاؤ، مجھے تمہاری شکل، تمہارے وجود سے بھی نفرت ہے۔ اینی سخت نفرت کے عالم میں بولی۔ ایرج نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ ایک وقت تھا وہ گہری دوستی تھی۔ بے شک دوستی کا یہ عرصہ مختصر رہا لیکن بہت اچھا رہا تھا۔ بس بات بگڑی تب جب اینی کو بدر سے جنونی قسم کا عشق ہو گیا۔ لیکن بدر کو کوئی اور لڑکی پسند تھی۔ کیا کچھ نہ کیا اینی نے بدر کو پانے کے لیے، لیکن بدر کی محبت زینب وہ اس سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی محبت پانے میں ایرج نے ہی اس کا ساتھ دیا تھا اور بدر آج منظر عام سے غائب تھا تو اس کے پیچھے ایرج ہی تھی۔ ایرج نے اسے اس کی محبت تو دلا دی لیکن خود اپنی محبت سے محروم ہو گئی۔ اینی نے بدر کے اچانک غائب ہو جانے پہ شیان کو قسم دی کہ وہ ملک چھوڑ کے چلا جائے اور ایرج کو بھی جائے ورنہ وہ سوسائڈ کر لے گی۔ صرف بہن کی خاطر اس نے ایرج کو چھوڑ دیا اور باہر ملک چلا گیا۔ 1 سال وہ سب سے دور رہا لیکن بے خبر نہیں رہا۔ ایک ایک پل کی خبر رکھتا تھا اور جب واپس لوٹا تو شاذل کا رچایا کھیل تھا جس وجہ سے اسے واپس آنا پڑا۔ لیکن وہ خود بھی واپس آنا چاہتا تھا، اس لیے اینی سے بات کر کے وہ آخر کار واپس لوٹ آیا۔
اینی شان بدر بھائی کو مار ڈالیں گے، ایرج چلائی تھی۔ اس کی بات پہ یکدم اینی کا رنگ فاقع ہو گیا۔ شان نے کہا ہے وہ 24 گھنٹوں کے اندر بدر بھائی کو ڈھونڈ نکالیں گے اور انہیں جان سے۔ ایرج روتے ہوئے بات مکمل نہ کر پا رہی تھی۔ اینی کے دل کو جیسے ہاتھ پڑا تھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مارنا ہوتا تو بہت پہلے ڈھونڈ کے مار چکے ہوتے۔ اب اینی بے یقینی سی بولی۔ وہ اب مارنا چاہتے ہیں، پلیز میرا یقین کرو، بدر بھائی کو بچا لو۔ ایک تم ہی ہو جو شان کو روک سکتی ہو، ایرج منت بھرے لہجے میں بولی۔ کہاں ہے بدر؟ اینی کے اچانک سوال پہ ایرج کا دل بری طرح دھڑکا۔ سہمے ہوئے انداز میں اینی کو دیکھا جو 2 قدم کا فاصلہ مٹاتی اس کے پاس آئی تھی۔ بتاؤ مجھے کہاں ہے بدر؟ اب کی بار پورے یقین سے پوچھا۔ میں نہیں جانتی۔ چٹاخ اینی کا ہاتھ اٹھا تھا۔ ایرج نے گال پہ ہاتھ رکھے۔ بے یقینی سے اسے دیکھا۔ لاسٹ چانس دے رہی ہوں، بتاؤ مجھے بدر کہاں ہے، ورنہ۔ اینی طیش کے عالم میں ایرج سے مخاطب ہوئی۔ میں نہیں جانتی اینی، پلیز مجھے جانے دو، کہیں بھی کچھ بھی کر کے مجھے بدر بھائی کو بچانا ہے۔ ایرج تھپڑ کھا کے پھر سے اس کی منت کر رہی تھی۔ وہ یہ سب اپنے بھائی کے لیے کر رہی تھی اور ظلم بھی سہ سکتی تھی۔ اگر تم نے مجھے بدر کا پتہ نہیں بتایا، then I swear ایرج، 1 منٹ میں تمہیں یہاں حویلی سے نکال جنگل میں پھینکوا دوں گی۔ تڑپ سسک کے وہیں مر جاؤ گی، کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ اینی کی دھمکی پہ ایرج کے چہرے کا رنگ اڑا۔ کوئی بھید نہیں تھا، وہ یہ سب کر سکتی تھی کیونکہ وہ شیان کی بہن تھی اور دونوں بہن بھائی سنکے ہوئے تھے۔ ایرج کے مطابق میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے نہیں پتا۔ ایرج ابھی بھی اپنی بات پہ قائم تھی۔ تم ایسے نہیں مانو گی۔ اینی نے اسے بالوں سے پکڑ باہر کی جانب گھسیٹا۔ رانی اس کے ہمراہ ہی تھی پر کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ اسے حکم نہیں تھا لیکن وہ موبائل پہ شیان کو اطلاع دے چکی تھی۔ اینی نے ایرج کو گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈالا۔ بی بی جی، عثمانی صاحب ہمیں جان سے مار ڈالیں گے۔
رانی منمنائی، اگر اب تم بولی تو تمہیں ابھی اسی وقت اس گاڑی سے دھکا دے دوں گی۔ گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ ان کی حویلی کی حدود جہاں ختم ہوتی تھی وہیں سے جنگل شروع ہوتا تھا۔ اینی ایسی ہی تھی۔ سر پھیری۔ اس وقت بھی وہ دھڑلے سے بنا کسی ڈر کے ایرج کو گاڑی میں بٹھائے جنگل کے راستے کی جانب گامزن تھی۔ گاڑی ایک مقررہ حد پہ جا کے رک گئی۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے وہ ایرج کو باہر دھکا دے کے نکالتے۔ اس کی کلائی جکڑ گئی۔ اس لیے وہ جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ گئی۔ اسے زور سے دھکا دیتے وہ خود پیچھے ہٹی۔ اب یہیں مرو تم، اینی نے نفرت اور حقارت سے اسے کہتے واپسی کی راہ لی۔ گرنے کی وجہ سے ایرج کے گھٹنے پہ شدید چوٹ آئی۔ وہ ضبطی رہ گئی۔ لیکن اینی کو اس پہ ذرا ترس نہ آیا۔ آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے آپ نیکسٹ ایپیسوڈ لازمی ریڈ کیجیے گا، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، کیونکہ ابھی بس بہت سخت قسم کی نیند آ رہی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ صبح تک آپ کو یہ ایپیسوڈ مل جائے۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔ بائے بائے۔ ٹیک کیئر۔